یہ جو مرزائی ہیں باقاعدہ مسلمانوں سے جب بحث مباحثہ کرتے ہیں تو ان کے اس سے بالکل برعکس عقیدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ اور سبب ہے؟ مرزا قادیانی کو یہ مسیح موعود مانتے ہیں، عیسیٰ بن مریم مانتے ہیں، تو مرزا قادیانی کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تو ابھی تک تو کفر ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح کی آیت بیان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لوہے کو بھی نازل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو بھی نازل کیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے بشیر الدین محمود، اس نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ کے اندر جو ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر جو ہے نا، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہی عقیدہ پایا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمانوں پر۔ سابق قادیانی تھے، ان کے کچھ اس طرح کے باقاعدہ بیان بھی موجود ہیں جس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ باقاعدہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ جیسے ڈیمانڈ اس کو چھوڑو تو میرے ساتھ بات کرو، یعنی آپ اندازہ کریں جس کو نبی مانتے ہیں۔ میں نے ایک قادیانی کے سامنے یہ باقاعدہ یہ کہا، میں نے کہا یار یہ دیکھو تمہارے قادیانی نے یہ کیا کیا ہے، تو کہتا ہے ہاں میں نے بھی سنا ہے اس نے یہ کیسے اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت اور پروگرام ہے مرزائیت حقیقت کے آئینے میں۔ گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے قرآن مجید کی ایک دلیل پیش کی حیات مسیح کے حوالے سے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے معزز مہمان مفتی اخاور رشید بٹ صاحب نے بڑے واضح انداز سے واضح کیا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کس قدر درست ہے اور مرزائیوں کا یہ جو عقیدہ حیات مسیح سے متعلقہ کس قدر باطل ہے۔ اس حوالے سے اور بھی قرآن مجید کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ہم چونکہ اختصار سے کام لے رہے ہیں، اگر آپ نے ان دلائل کو پڑھنا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں یہ کس قدر واضح کیا جا سکتا ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا عقیدہ موجود ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے معزز مہمان مفتی اخاور رشید بٹ صاحب سے۔ استاد محترم، یہ بیان کر دیجئے کہ احادیث کے اندر جو مسلمانوں کا عقیدہ، یا جس طرح آپ نے سابقہ پروگرام کے اندر بیان کیا قرآن مجید سے، تو احادیث کی روشنی میں حیات مسیح سے متعلق عقیدہ واضح کر دیجئے مسلمانوں کا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مسلمانوں کا جو عقیدہ حیات مسیح کا ہے اس کے دو جز ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، یہ پہلا جز ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے دنیا میں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پہلے جز کے اوپر گفتگو کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھا لیا۔ وہ سارے استدلالات پچھلے پروگرام میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور جو قادیانیوں کی جانب سے سوالات آتے ہیں وہ تفصیل وہاں پر موجود ہے۔ تو جو دوسرا جز ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے، یہ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ احادیث کے حوالے سے ہے، تو اس میں سب سے پہلے میں امام بہقی کی کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب مسیح ابن مریم آسمان سے تمہارے اندر نازل ہوں گے۔ اب یہاں سے ہمارے دونوں عقیدے جو ہیں، یعنی عقیدے کے دونوں جو ثابت ہو جاتے ہیں۔ بے شک، پہلا کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، دوسرا قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ صحیح۔ اب وہ آسمانوں سے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ وہاں پر گئے ہیں، تو وہاں سے کیونکہ وہ تو باسی ہیں زمین کے۔ ایسی تو جیسے کوئی بندہ کراچی سے آ رہا ہو تو ہم لاہور کا رہنے والا، تو ہم اس کو یہی کہیں گے بھی پہلے وہاں پر گیا ہے تو اب وہاں سے آ رہا ہے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ یہ کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی جو کتاب ہے اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح دوسری حدیث جو ہے وہ مسند بزار
کی کتاب ہے، آپ کو پتہ ہے حدیث کی کتاب ہے، اس کے جو زوائد ہیں وہ اکٹھے کیے گئے کشف الاستار کے نام سے، اس کے اندر روایت نمبر ہے 3396۔ صحیح۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے، وہ قیامت کے قریب کے حالات بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو پھر وہ تباہی ہوگی، اور وہ حالات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ثم ینزل عیسی بن مریم من السماء، پھر عیسیٰ بن مریم آسمان سے جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ لہذا مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تیسری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے، 3448 نمبر حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور بے ضرور تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ان کے کام بیان کیے کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ صلیب کو جو ہے وہ توڑ دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں ایک سجدہ جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی ان کے زمانے میں اتنا تقویٰ للہیت ہو جائے گی کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو کر آخرت کی طرف ہی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اگر تم چاہتے ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب مگر وہ اس پر ایمان لے آئے گا اس کی موت سے پہلے۔ یعنی جو سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے تحت جن دو آیات کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں بحث کی، اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیامت کے قریب نازل ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب مگر وہ اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو ان کے زمانے میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، تو اس کی تصدیق قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ اس کا جو عملی مظاہرہ ہے یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوگا جب وہ دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سارے اہل کتاب جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ جو نہیں ہوگا اس کو دجال کے ساتھ، وہ دجال کا ساتھ، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت دو ہی گروپ ہوں گے، دو ہی خیمے ہوں گے۔ ابھی دنیا جو ہے وہ بلاکوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا اس طرف جا رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا دو بلاکوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، ایک خالص مسلمانوں کا ہوگا اور ایک خالص کافروں کا ہوگا۔ جو کافر ہوں گے وہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے وہ تو مسلمانوں کی سائڈ پر آ جائیں گے، جو نہیں ہوں گے وہ دجال کی طرف رہیں گے اور ان کو ختم کر دیا جائے گا اور دنیا کے اندر کفر جو ہے وہ مٹ جائے گا، تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو کہ نبی علیہ السلام نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بیان کیا وہ یہاں پر آیت کے اندر بات بیان ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے اور آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور اس وقت دنیا کے اندر صرف اور صرف اسلام ہی باقی رہے گا۔ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ سارے مذہبوں کو ختم کر دے گا۔ فَيُهْلِكُ اللَّهُ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب مذاہب کو ختم کر دے گا، صرف اسلام باقی بچے گا۔ اب مرزا قادیانی کو یہ مسیح موعود مانتے ہیں، عیسیٰ بن مریم مانتے ہیں، تو مرزا قادیانی کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تو ابھی تک تو کفر ختم نہیں ہوا۔
جبکہ حقیقی مسیح جو ہے جب آئیں گے اس کی زندگی کے اندر ہی کفر ختم ہو جائے گا اور صرف اسلام باقی رہے گا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک آسمانوں پر ہیں، وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ نزول فرمائیں گے اور کفر کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور صرف اسلام ہی باقی بچے گا. سر مطلب اس کے علاوہ جو روایات ہیں وہ بھی اگر آپ بیان کر دیں کوئی. حدیثیں تو بہت ساری ہیں، آپ اگر اس موضوع پر پڑھنا چاہیں، آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ حدیث کی کتب کے اندر باب و نزول عیسیٰ بن مریم، بے شک محدثین نے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے عیسیٰ بن مریم کے نزول کا بیان. بے شک. تو اس کے تحت انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی کئی حدیثیں نقل کی ہیں. بخاری شریف کے اندر بھی ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، ابو داؤد، ترمذی، یعنی حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب آپ کو ایسی ملے گی جس کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی حدیثیں جو ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گی. لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں خاص حدیثیں بیان کر رہا ہوں جس سے ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہو جائے بے شک. اور قادیانیوں کی تردید بھی ہو جائے. بالکل. جیسا کہ میں نے آسمان کے لفظ والی حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی. ایسی. اسی طرح میں مزید صحیح مسلم سے آپ کو 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر کوئی نئے بندے نے نہیں پیدا ہونا عیسیٰ بن مریم بن کر، بلکہ وہی شخصیت جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہی شخصیت امت محمدیہ کے اندر آئے گی. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات کی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے آ کر صحابہ کو بتایا، مختلف نبیوں کا مشابہت بیان کی، ان کا چہرہ بیان کیا کہ ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا. تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بیان کیا نا کہ ان کی شکل و صورت جو ہے وہ کس طرح کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا ہے تو اس کی شکل جو ہے نا وہ عروہ بن مسعود کے ساتھ ملتی جلتی ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. پھر صحیح مسلم کے اندر دوسری حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کے اندر آنے والے عیسیٰ بن مریم کا ذکر کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر عیسیٰ بن مریم نے نازل ہونا ہے. اس کے حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ بولے ہیں وہ یہی ہیں، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مسعود، کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہے. تو اب دیکھیں جو شخصیت بنی اسرائیل کی طرف آئی تھی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں پر دیکھا معراج کی رات، اور ان کی مشابہت بھی کس شخصیت کے ساتھ بیان کی؟ حضرت عروہ کے ساتھ. اور جو شخصیت امت محمدیہ کے اندر آ رہی ہے ان کی مشابہت بھی بیان کی حضرت عروہ بن مسعود کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور وہی شخصیت جو زندہ آسمانوں پر ہیں وہی قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے. تو مسلمانوں کا دونوں جز جو ہے وہ ثابت ہو گئے اور قادیانیوں کی تردید بھی ہو گئی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ آسمانوں پر جانا اور اسی شخصیت کا امت محمدیہ کے اندر نازل ہونا. جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. یہ عیسیٰ بن مریم کے نزول والی جو حدیثیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوگا اور وہ مرزا قادیانی ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کسی صحابی نے یہ تفسیر بیان کی ہی نہیں ہے. اور الحمدللہ تمام امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے. بالکل. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلخیص الحبیر، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کی صراحت کی ہے، اتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی انہ رفع ببدنہ حیا، کہ محدثین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم سمیت زندہ جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں. بے شک. اور اسی طرح شرح عقائد سفارینی جو ہے اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے مسلمانوں کے جو عقائد کے اوپر یہ کتاب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے. بے شک. اور یہی بات جو ہے مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے بشیر الدین محمود، اس نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ کے اندر جو ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر جو ہے نا وہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہی عقیدہ پایا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے آسمانوں پر. بے شک. یہ انوار العلوم کے اندر اس کی کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 463، جلد نمبر 2،
وہاں پر اس نے اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ تو بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ یہی چلا آ رہا تھا، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے وضاحت کی کہ مرزا قادیانی بذات خود دعوے سے پہلے حیات مسیح کا قائل تھا اور یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ تو یہ بعد میں جب اس کا اپنا دل چاہا کہ میں جو ہے اس منصب کے اوپر فائز ہو جاؤں تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر دیا۔ استاد محترم، مرزائیوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنا ہے، تو کیونکہ قرآن کے اندر یہ باتیں ہیں یا حدیث کے اندر یہ باتیں ہیں، تو وہ قرآن کی یہی اسی طرح کی آیت بیان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لوہے کو بھی نازل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو بھی نازل کیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ وہ باقاعدہ لوہا برستا ہے یا نازل ہوتا ہے، یا لباس برستے ہیں نازل ہوتے ہیں؟ تو جس طرح وہ زمین پر پہلے سے موجود ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام۔ بالکل قادیانی لوگ جو ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ دونوں لفظوں کو سامنے رکھیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لفظ آ رہا ہے نا، وہ آ رہا ہے ثلاثی مجرد کا نازلہ کا لفظ آ رہا ہے، جبکہ لوہے کے حوالے سے یا لباس کے حوالے سے وہ باب فعل انزلنا کا لفظ آ رہا ہے۔ جب نازلہ کا لفظ آتا ہے نا تو اس کا معنی جو ہے وہ اوپر سے نیچے ہی آنا ہے، جیسے نازلہ بھی روح الامین، بے شک حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کر جو ہے وہ اترے ہیں، تو کیا وہ زمین سے نکلتے ہیں؟ وہ بھئی آسمانوں سے ہی آتے ہیں، اوپر سے ہی آتے ہیں۔ تو یہ ثلاثی مجرد کے الفاظ جو ہے نا، اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے اندر جو ہے وہ مجاز کا معنی نہیں ہوتا، مزید فی کے ابواب کے اندر جو الفاظ کے اندر جو ہے وہ مجاز کا معنی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو احادیث پیش کی ہیں ان کے اندر تو واضح لفظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو نازل ہوتے ہی وہ کریں گے کیا؟ صحیح بات۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد کے مشرقی سائڈ پر مینارے کے قریب جو ہے وہ اتریں گے، تو وہ جب نیچے آئیں گے تو اس وقت کا جو امیر ہے نا وہ کہے گا آئیے آپ ہمیں نماز پڑھائیں، یعنی نازل ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز کا سوال جواب ہوگا۔ تو اگر ان کا ترجمہ مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو کیا پیدا ہوتے ہی وہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہیں کہ اگر اس کا ترجمہ وہ بیست کر لیں کہ جی مبعوث ہوں گے، پیدا ہوں گے، لیکن جب وہ ان کی بیست ہوگی، اس سے مراد بیست ہے، نازلہ سے مراد، حالانکہ کسی لغت کے اندر آپ کو یہ ترجمہ نہیں ملے گا، نازلہ کا معنی پیدا ہونا بھی نہیں آپ کو ملے گا، بیست بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہ ترجمہ مان لیں تو پھر حدیثوں کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے فوراً بعد کی باتیں ہیں وہ تو ممکن ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ بیست ہوگی اس کا مطلب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیست کے وقت جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہونے چاہیے۔ مسلمان تو پہلے موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، جبکہ نبی جب مبعوث ہوتا ہے اس سے پہلے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، جب وہ اپنا اعلان کرتا ہے اس کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں مسلمان اس وقت ہوتے ہیں۔ پیدا کرنا ترجمہ کر لیں پھر بھی حدیثوں کی موافقت نہیں ہو رہی، بیست ترجمہ کر لیں پھر بھی موافقت نہیں ہو رہی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان باقاعدہ دنیا میں موجود ہوں گے اور ان سے ہم کلام ہوں گے، بیست ہوتے ہی، نازل ہوتے ہی۔ ایسی اور پیدا ہونا بھی ترجمہ نہیں بن سکتا، بیست بھی لا محالہ اس کا ترجمہ وہی بنے گا جو حدیثوں کے اندر آ رہا ہے، آسمان سے اترنا، آسمان سے نازل ہونا۔ استاد محترم، ایک سوال بڑا ضروری اس حوالے سے کہ جو مرزئی حضرات ہیں ان کی علم کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، کہ ان کے جو بڑے ہیں، خاص طور پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یا مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کا حیات مسیح سے متعلقہ یہ عقیدہ ہے، تو یہ جو مرزئی ہیں باقاعدہ مسلمانوں سے جب بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ان کے اس سے بالکل برعکس عقیدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ اور سبب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو گمراہ شخص ہے نا، جب بھی اس نے اسلام کے خلاف اپنا گمراہ عقیدہ جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے ہی ایسی باتیں جو ہیں وہ نکلوا دی ہیں کہ جن کے ذریعے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اہل علم جو ہے نا وہ اس کے خلاف اس کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جب بھی قادیانیوں سے گفتگو ہوتی ہے تو مرزا قادیانی کے جب حوالہ جات کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ نہیں بیان کریں گے آپ، مرزا صاحب کی کتابیں نہیں آپ پیش کریں گے۔ وہ بھائی کیا آپ نے اس کو نبی نہیں مانا؟
یعنی ہم کسی غیر مسلم سے بحث کریں تو ہم ان کو کہیں بھی ہمارے نبی کی بات تم نے پیش نہیں کرنی، یار یہ کوئی تک بنتا ہے. مطلب وہ ہم نے جس نبی کا دفاع کرنا ہے اس نبی کی دلیل ہی ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہوں. یعنی یہ خود مانتے ہیں بالفاظ دیگر مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں جو میدان کے اندر ہمارا ساتھ نہیں دیتی. وجہ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے ایسے جملے نکلوا دیے ہیں جو ان کے عقیدوں کو غلط ٹھہراتے ہیں اور مسلمانوں کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے اس سے. تو بلکہ نیٹ کے اوپر ایسا کلپ موجود ہے کہ ایک قادیانی کو مسلمان نے جب کہا نا کہ مرزا قادیانی کی کتاب کے اندر، وہ بار بار اس نے اس کو زچ کیا کہ مرزا قادیانی کی کتاب، اس نے باقاعدہ ماں کی گالی دے کر کہا کہ مرزے دی ماں چھوڑ، اس کو چھوڑو تو میرے ساتھ بات کرو. یعنی آپ اندازہ کریں جس کو نبی مانتے ہیں. میں نے قادیانی کے سامنے یہ باقاعدہ یہ کہا، میں نے کہا یار یہ دیکھو تمہارے قادیانی نے یہ کیا کیا ہے، تو کہتا ہے ہاں میں نے بھی سنا ہے اس نے یہ. اس کے باوجود عقل نہیں آ رہی. آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کا سر استاد محترم یہ بتائیے اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے کہ پھر بھی جو لوگ باقاعدہ مرزائی ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں لوگوں کو جو ہے نا وہ حق بات بتاتے نہیں ہیں، اور خود جو ہے وہ حق بات جانتے ہوئے بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کا مقصد صرف گمراہ کرنا ہے لوگوں کو. جیسے ایجنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کسی کا بھی جاسوس ہوتا ہے، تو اس کا مقصد جو ہے وہ اپنے فوائد حاصل کرنا ہے. صحیح. وہ مد مقابل جو ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وہ جہنم میں جائے، جو مرضی ہو جائے، انہوں نے اپنے فوائد حاصل کرنے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف گمراہی کو پھیلانے کے لیے اپنے فوائد حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر ان کا مقصد جو ہے وہ حق تک پہنچنا ہو تو جب مرزا قادیانی کا اصول جب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یا ان کے خلیفے کا اصول پیش کرتے ہیں تو ان کو باز آ جانا چاہیے نا اپنے سوال سے. بھئی یہ اعتراض اگر تم مسلمانوں پر کر رہے ہو، یہ اعتراض تو مرزا قادیانی کا پر اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے، تو نہیں باز آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد حق تک پہنچنا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے. اور جو زندیق ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے صحیح بات کہ وہ کفریہ عقائد کو اسلام کے لیبل کے اندر پیش کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے ان کا کہ مسلمانوں کو ہم نے مسلمان نہیں رہنے دینا. ہمارا فائدہ حاصل ہو نہ ہو، لیکن یہ ضرور فائدہ ہو کہ مسلمان جو وہ اسلام سے ہٹ جائیں. جو سابق قادیانی تھے ان کے کچھ اس طرح کے باقاعدہ بیان بھی موجود ہیں جس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ باقاعدہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں سہولیات فراہم کرتے ہیں، تو اس کے لالچ میں بھی یہ لوگ مرزائی ہوتے ہیں. تو عام جو بندہ ہے، ایک سادہ عام مسلمان، اس کو تو ان دلائل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ لالچ میں بھی آگے باقاعدہ اپنا جی بالکل. بعض لوگ جو ہیں وہ لالچ کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا مذہب جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں. بعض لوگ جو ہے شکوک و شبہات کی وجہ سے ان کو رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ اچھا نہیں ملتا، تو وہ بیچارے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور یہ قادیانی جو ہیں وہ سچے ہیں. وہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. لیکن جو ان کو پھنسا رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے حقیقت کا. اصل میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ دور طالب علمی میں بھی اب بھی طالب علمی اللہ طالب علمی رکھے ہمیں واسطہ پڑا ان سے، تو جب ان سے ڈیبیٹ ہوتی تھی نا تو مسلمانوں کے پاس خاص طور پہ جو عام سادہ لو عوام تھی ان کے پاس گالیاں ہی ہوتی تھیں ان کے لیے. وہ بس گالیاں نکالتے تھے، وہ یہ سارے اعتراض پیش کرتے تھے کہ آپ ان کا جواب اپنے اکابرین سے پوچھ کے ہمیں بتائیں، تو یہ ان کو صرف گالیاں دیتے تھے. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ آگے سے اعتراض یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس دلائل نہیں ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے بھی یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو باقاعدہ دلائل پیش کریں اور آسان انداز سے ان کو دین کی دعوت دیں. اور جو بندہ اگر راہ راست سے ہٹ چکا ہے راہ راست سے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ واپس لے کے آئیں دین کی طرف. بالکل. اور میں آپ کی بات کے اندر اضافہ کرتا ہوں کہ اگر کسی کو ان کا جواب نہیں آ رہا تو اس کو اہل علم کی طرف جو ہے وہ بھیجیں، ان کی طرف رجوع کریں، ان تک پہنچائیں. بھئی میرا یہ شعبہ نہیں ہے، میرا یہ علم میں نہیں ہے. یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، تو ان کی بات نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. ایسی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ صاف کہہ دیتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، تو کیا ان کی کبھی توہین ہوئی؟ نہیں. تو اس کے اندر توہین نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے، ان اہل علم تک جن کا اس حوالے سے مطالعہ ہے، جن کا فن ہے. پھر وہ دیکھیں کہ بھاگتا کون ہے، گالی کون دیتا ہے. میری کئی دفعہ گفتگو قادیانیوں سے تو مشہور یہی ہے کہ مسلمان لڑ پڑتے ہیں، لیکن میرے ساتھ قادیانی لڑتے ہیں.
بلکہ ایک موقع پر قادیانیوں نے کہہ بھی دیا یار پہلا مولوی ویکھیا کہ اسی وہ نال لڑ پے وہ ساڈے نال نہیں لڑے. سبحان اللہ. یعنی اس طرح کی باتیں جن کا مطالعہ ہے آپ ان کو آگے کریں, ان تک پہنچائیں, تو انشاءاللہ وہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے. اور الحمدللہ کئی لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا ہے, شکوک و شبہات بھی دور ہوئے ہیں, واپس آئے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اللہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ دین کی خدمت کرتے رہیں. ناظرین اکرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور خاص طور پہ میں پیغام دوں گا ان قادیانیوں کو جو کہ پیدائشی قادیانی نہیں ہیں بلکہ بعد میں قادیانی بن چکے ہیں. ان کے لیے یہ دعوت ہے ہماری کہ وہ کسی بھی قسم کا سوال ہے تو وہ ہمیں پیش کریں, انشاءاللہ ان کو مدلل جواب دیا جائے گا. اور اگر کسی قسم کا کوئی ایسا ارد گرد آپ کے نظر آتا ہے بندہ جو کہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا اپنے عقائد و نظریات کے اندر وہ گمراہ ہوتا جا رہا ہے, تو آپ استاد محترم سے رابطہ کیجئے. ان کا باقاعدہ چینل بھی ہے اور ادارہ بھی ہے, ادارہ حقوق الناس, اور ماشاءاللہ خدمات بھی ہیں, مناظرے بھی ان کے موجود ہیں قادیانیوں کے ساتھ. اور کسی قسم کے بھی آپ کے اشکالات ہوں وہ آپ ہم تک پہنچائیں, انشاءاللہ ان کا ازالہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ان تمام گمراہوں کو راہ راست پر لگائے اور ان کو حقیقی اسلام عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.